ہو جاتی ہیں، لیکن کل نفس الامارہ کو بڑھانا ہے آگے، اور اس کا جہاد کس طرح سے کرنا ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ ہم اس نتیجے تک پہنچے تھے، اس بات تک پہنچے تھے، ہم نے کہا تھا ایک صلوات پڑھ دیجئے بسم اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک ودینک۔ اس کی بات ہو چکی۔ اذ اخترت لهم جزیلا، اور تو نے ان کے لیے قرار دیا جزیلا، وہ تمام نعمات، جزیلا من عندکا، جو تیری عندیت سے ہیں، جو تیری طرف سے ہیں، النعیم المقیم، جو ہمیشہ باقی رہنے والے سب سے حسین نعمات جو ہیں، یہ ان اولیاء کے لیے رکھ دیے اللہ نے، نعیم المقیم۔ بعد ان شرطت علیہم الزہدہ، اس کے بعد کہ تو نے ان سے شرط لی، علیہم الزہدہ، کہ تم زہد اختیار کرو گے، دور رہو گے، فی درجاتی ہذہ الدنیا الدنیہ، یہ جو پست دنیا ہے، دنیا دنیا، تم اس سے زہد اختیار کر کے اس سے دور رہو گے۔ یہ شرط لی گئی یوم بعثت میں، اور پھر کہا گیا فَشَرَطُوا لَكَ ذَلِكَ، اور انہوں نے اس شرط کو قبول کیا۔ وَعَلِمْتُهُمْ مِنَ الْوَفَاءِ بِهِ، اور تم جانتے تھے ان کی وفا کے بارے میں، اللہ کو پتا تھا کہ جو عہد لیا جائے گا وہ اس پر وفادار رہیں گے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کس کو کون سا عہد و پیمانہ دینا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کون وفادار رہے گا۔ یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں کہ اپنی طرف سے کسی کو مقرر کر لیں۔ عَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ، تو ہی جانتا ہے کہ کون وفادار ہوگا۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے اپنے طرف سے لیڈر بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسی لیے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا تھا۔ دیکھیے بعض جگہ اللہ ہم کہتا ہے، جب چاہتا ہے تو ہم بھی کہہ دیتا ہے، ان نحن نحیی الموتا، بے شک ہم ہیں، انا بے شک ہم، نحن ہم ہیں، نحیل ہم حیات دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، ان نحن نحیی الموتا۔ لیکن بعض جگہ کہتا ہے انی کا مطلب ہے بس میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، بس میں ہی زمین پر خلیفہ بناؤں گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اللہ جانتا تھا کہ بعد میں لوگ آ کے بنانے کی کوشش کریں گے، اس لیے اللہ نے صاف کہہ دیا۔ اچھا حکمت بھی یہ تھی کہ ملائکہ نے اعتراض کیا تو اللہ نے ان کو بھی ڈانٹ دیا، اور ان کو ڈانٹ کے بتا دیا کہ اے ملائکہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تو اے انسانوں جب ملائکہ نہیں بچے اس ڈانٹ سے تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ہی جانتا ہوں۔ وعلمت منہم الوفاء بِهِ، اس کے بعد کیا کیا، فقبلتہم، اور تو نے ان کو قبول کیا، وقربتہم، اور اپنے قریب بلایا، وقدمتہم، اور ان کو مقدم بنایا۔ لیکن صرف مقدم نہیں بنایا، وہ مقدم کسی ذریعے سے بنایا۔ فقبلتہم وقربتہم، یعنی کہ قبول کیا اور ان کو قریب لائے، وقدمتہم، مقدم بنایا، لیکن کیسے؟ وقبلتہم وقربتہم وقدمت لہم الذکر العلی، علی کے ذکر سے ان کو مقدم بنایا، علی کے ذکر سے۔ اب کوئی کہے گا نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے، ابھی قرآن سے بھی پوچھیں گے کس کا ذکر ہو رہا ہے، بالکل پوچھیں گے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، کہیں گے کہ علی کی محبت میں کہہ دیا، یہاں پہ تو علی اعلیٰ کے معنی میں آیا تھا، ٹرانسلیشن بھی یہ کر دیا، یعنی کہ ذکر علی کر دیا، یعنی کہ اعلیٰ ذکر، سبلائم مینشن، اس طرح کے ترجمے ہو گئے، جبکہ صاف صاف لکھا ہے قدمتہ بذکر علی، علی کے ذکر سے ان کو مقدم کر دیا۔ علی کا ذکر وہ ہے جو انبیاء کو مقدم کرتا ہے، اس لیے تو کہا زینوا مجالسکم وقدمتہم بذکر علی۔
وَأَحْبَطْتَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَتَكَ اور ان پہ تو نے اپنے ملائکہ بھیجے. وَأَحْبَطْتَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَتَكَ وَكَرَّمْتَهُمْ بِوَحْيِكَ اور ان کو اپنے وحی کے ذریعے سے ان کو کرامات عطا کیے, ان کو کریم بنایا. وَكَرَّمْتَهُمْ بِوَحْيِكَ وَرَفَّعْتَهُمْ بِعِلْمِكَ اور اپنے علم سے ان کو بلند کر دیا. اب گفتگو اسی پہ ہونی ہے. گفتگو کس پہ ہونی ہے کہ یہ ذکر کیا ہے اور یہ وحی کیا ہے اور وحی کیسے آتی ہے. شروع کرتے ہیں وحی کے بارے میں. ذکر کا تذکرہ کل بھی آیا تھا. ذکر کا ذکر تو ہوتا ہی رہتا ہے, کیا کرے, ہم تو ہیں ہی اس ذکر کے لیے, جیتے ہیں اس ذکر کے لیے, مرتے ہیں اس ذکر کے لیے. یہ ذکر وہ ذکر ہے جو میسم نے دار پہ کر کے ہمیں بتایا کہ اس ذکر کی اہمیت کیا ہے. سورہ شورا, سورہ نمبر 42 ورس نمبر 51. یہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان اور نہیں ممکن, وما کان لبشر بشر کے لیے. اچھا, آیت کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ نمبر 42 ورس نمبر 51. شان نزول یہ ہے کہ لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اے حبیب اللہ, آپ یا نبی اللہ, آپ کو وحی کس طرح سے آتی ہے, آپ کو اللہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کرتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس کے جواب میں یہ آیت آئی, آیت نمبر 51. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اور ممکن نہیں ہے بشر کے لیے, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ کہ اللہ اس سے کلام کرے. أَن کلمہ اللہ کہ اللہ اس سے کلام کرے. یہ بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. اللہ آ گیا, یعنی کہ کوئی طریقہ تو ہے. اللہ کیا آیا؟ اللہ کے بعد آیا اللہ وحین یعنی کہ وحی کے ذریعے سے. ایک طریقہ یہ آ گیا. آیت آگے بڑھ رہی ہے. او کا مطلب یعنی کہ اور ایک اور طریقہ آ گیا. او وحیا, او ایک صلوات پڑھ دیجیے. صلی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولعنۃ اللہ علی آدم. او وحیا ایک طریقہ یہ ہے. او من وراء حجاب یا پھر حجاب کے پیچھے سے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو وحی آتی ہے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ حجاب کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے. دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ او یرسلا یا وہ بھیجتا ہے رسولن رسول کو, فیوحیا اور وہ وحی دیتا ہے, وہ آگے وحی پہنچاتا ہے. وہ کسی رسول کو بھیجتا ہے جو آگے وحی پہنچاتا ہے, بِإِذْنِهِ اسی کے اذن سے, ما یشا جو وہ چاہتا ہے, جو وہ چاہتا ہے. انہ علی حکیم بے شک وہ علی حکیم ہے. تو تین طریقے آگئے. ایک وحی, صرف وحی لکھا ہے ڈائریکٹ, یہ وحی آئے گی. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ حجاب کے پیچھے سے. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ کسی رسول کو بھیجے گا. وہ رسول کوئی رسول بھی ہو سکتا ہے, کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ کی مرضی سے وہ رسول یا وہ فرشتہ جو ہے وہ وحی کی بات کو آگے پہنچا دے گا. یہ تین طریقے ہو گئے وحی کے پہنچنے کے. اب آئیے ایک دو واقعات دیکھتے ہیں جس میں تذکرہ ہوا کہ اللہ نے گفتگو کی, وحی پہنچی. ایک تو سب سے مشہور واقعہ ظاہر سب جانتے ہی ہیں, یعنی کہ معراج. اب معراج پہ آپ غور کیجئے کہ معراج پہ ایک پردہ تھا. یہ جو پردہ تھا یہ حجاب تھا. اس حجاب کے پیچھے سے گفتگو ہو رہی تھی, کوئی حجاب کے پیچھے سے بول رہا تھا. میرا سوال بس اتنا ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا کے بعد تو جبرائیل تک رک گئے تھے, اور جبرائیل نے کہا تھا کہ اب میرے پر جل جائیں گے. ارے یہ فرشتے کے پر ہیں اور کوئی عام فرشتہ نہیں ہے, یہ ملائکہ کا سردار ہے, سب سے عظیم ملک حضرت جبرائیل علیہ السلام.
ان کی فضیلت کیا کیا نہیں ہے، کیا بیان کریں، کہاں روکیں، کہاں شروع کریں؟ آپ جانتے ہیں ان کی فضیلت، وہاں نہیں جانا۔ بس میرا سوال اتنا ہے، اللہ اکبر، کہ جس جگہ پہ جبرائیل کے پر جل جائیں تو یہ کس مٹیریل سے پردہ بنا ہوا تھا؟ یعنی کہ یہ تو گفتگو ہوتی ہے، یہ تو گفتگو ہوتی ہے کہ رسول اپنے نالین کے ساتھ پہنچ گئے تھے، یہ بھی گفتگو ہوتی ہے کہ وہاں سے کسی کے لہجے میں اللہ نے گفتگو کی تھی، لیکن یہ سوال اٹھا رہا ہوں میں کہ یہ پردہ کیا تھا، یہ حجاب کیا تھا، جبکہ وہاں پہ نہ ٹائم تھا، نہ سپیس تھا، نہ مالیکیولز تھے، نہ وہاں پہ ذرات تھے، جو بھی جاتا وہاں پہ جل کے رہ جاتا۔ تو یہ پردہ کیسا تھا؟ دنیا والے ڈھونڈ کے دکھا دیں وہ پردہ کوئی نہیں لا سکتا، جا کے در صادق پہ جا کے پوچھنا پڑے گا، اور جب امام کہیں گے کہ اللہ کے حجاب جو ہے وہ ہماری دادی سیدہ ہیں، یعنی کہ ایک حجاب جو تھا، اللہ اکبر، اب کیا ملاقات ہے، کیا معراج ہے کہ پردہ، حجاب خدا، بی بی زہرا ایک طرف، حبیب اللہ ایک طرف، ولی اللہ کا لہجہ، یہ تھا معراج۔ اللہ اکبر، یعنی کہ ایسا حجاب، کیونکہ دنیا میں بھی حجابات تھے جن سے اللہ نے تذکرہ کیا، گفتگو کی، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت موسیٰ سے بھی اللہ نے گفتگو کی ہے، لیکن یہ دنیا میں تھا، یعنی کہ یہ جو حجاب تھا یہ الگ تھا، وہ حجاب وہ ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے ہے۔ کیا حجاب ہوگا، اللہ، یہ تھا حجاب۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، اب وہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے حجاب کے پیچھے سے گفتگو ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک طریقہ یہ ہے اللہ کا گفتگو کرنے کا حجاب کے پیچھے سے۔ ایک اور واقعہ، اور یہ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 ورس نمبر 9 تک، 9 سے لے کے 14 تک دیکھیے گا۔ ورس نمبر 9 میں کہا جا رہا ہے، ہل آتاک حدیث موسیٰ، ہل آتاک، کیا تم تک نہیں پہنچا موسیٰ کا واقعہ، حدیث موسیٰ۔ اچھا، یہ جب بات آئی، یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے اور سامنے دور آگ نظر آئی۔ اچھا، اس آگ میں سے گفتگو ہوئی، اور اس آگ سے حضرت موسیٰ نے کلام کیا، وہاں سے بھی بات ہوئی، تو یہ بھی ایک وحی تھی، وحی کا طریقہ تھا۔ اب آئیے اس کو، یہ جو سورہ شورى کی ورس نمبر 51 ہے جس میں 3 طریقے بتائے گئے، آئے اس سے اس کو ناپ کے تول کے دیکھتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ ورس نمبر 9 میں تو یہ آ گیا، حل آتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کا واقعہ نہیں پہنچا؟ اچھا، جب یہ بات آتی ہے، جب ایسی گفتگو ہوتی ہے، جب یہ انداز ہوتا ہے کہ کیا تمہارے پاس یہ چیز نہیں پہنچی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ کہا گیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کوئی واقعہ ہو جائے، آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے وہ دیکھا، وہ کیا ہو رہا تھا، آپ نے وہ دیکھا، ادھر یہ ہوا تھا، ادھر وہ ہوا تھا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس یہ بات نہیں پہنچی؟ حل آتاک حدیث موسیٰ، اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے مسلمانوں سے، حل آتاک حدیث موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ کی بات نہیں پہنچی جو واقعہ ہوا تھا؟ اس سے پہلے والی آیت دیکھ لیجئے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ آیت نمبر 8 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا، بس اللہ ہے الہ، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اسی کے لیے اسماء حسنہ ہے۔ یعنی کہ، اور پھر کہا جا رہا ہے، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کا واقعہ نہیں پہنچا؟ اب اس کو ٹیلی کر لیجئے گا، یعنی کہ اب یہ ماحول بن گیا ہے آگے والی آیتوں کا۔ کیا؟ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے لیے ہیں اسماء حسنہ، وہ نہیں ہے اسماء حسنہ، اس کے لیے ہیں اسماء حسنہ، یہ ذریعہ ہے اسماء حسنہ۔ اللہ کو ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے ہی پکارا کرو۔ یہ اسماء حسنہ، واللہ، لا کا مطلب اس کے لیے، لہو وہ، اس کے لیے ہیں اسماء حسنہ۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کا واقعہ نہیں پہنچا؟ کب؟ اذ رعا نارن،
یہ 10ਵੀं آیت، اذ رآ نارن، جب اس نے آگ کو دیکھا، فقال لأہلہ، اور اپنے اہل سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، زوجہ ساتھ تھیں، لوگ ساتھ تھے، ان سے کہا کہ تم یہاں پہ ٹھہرو، یہ جو آگ نظر آ رہی ہے سامنے، اس سے میں جا کے دیکھتا ہوں، یا تو مجھے ہدایت مل جائے گی یا پھر یہاں سے میں آگ لے آؤں گا تم لوگوں کے لیے، کیونکہ اندھیرا ہے اور سردی ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ نبی ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ سامنے جو آگ جل رہی ہے یہ کوئی خاص آگ ہے۔ اولو العزم نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہوں نے جیسے ہی دیکھا دور سے پہچان کے اور کہا کہ نہیں، یہ ذرا جا کے دیکھنا پڑے گا یہاں سے ہدایت کیا ملتی ہے۔ آگے جاتے ہیں حضرت موسیٰ، فلما آتاہا، اگلی آیت، فلما آتاہا، جیسے ہی موسیٰ وہاں پہنچے، ندیا، ندا آئی، یا موسیٰ، آگ سے ندا آئی یا موسیٰ۔ سوال ایک ہی ہے میرا، ورس نمبر 51 سورہ شورى میں ہم نے کہا 3 طریقے ہیں، 3 طریقوں سے اللہ گفتگو کرتا ہے۔ پہلا طریقہ وحی، دوسرا طریقہ حجاب کے پیچھے سے، تیسرا طریقہ رسول۔ ندا کہاں ہے اس میں؟ دیکھیے، ندا بائی ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے جو سنائی دے، وہی جو ہوتی ہے وہ ذہن میں آتی ہے، ڈائریکٹ الہام ہوتا ہے، وہی آتی ہے، ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، قلب میں بات آ جاتی ہے، یہ ہوتی ہے وحی۔ جب آپ کے کانوں میں بات آ رہی ہے اس کو ندا کہتے ہیں، یعنی کہ ابھی جو آگ سے بات ہو رہی ہے یہ کوئی اور کر رہا ہے۔ 3 ہی طریقے ہیں۔ دیکھیے سورہ 42 ورس 51 میں اللہ کا لفظ آئے، اللہ، کہ اللہ نہیں بات کرتا بشر سے الا سوائے اس کے، سوائے ان 3 طریقوں کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اے دنیا والوں، سمجھو کہ اللہ ندا نہیں دیتا۔ جب ندا آئی یا موسیٰ، تو یہ وہی نہیں تھی جو موسیٰ کے قلب میں آئی تھی، یہ ندا تھی جو موسیٰ کے کانوں میں آئی تھی۔ اب ندا آگے بڑھ رہی ہے، اگلی آیت، انی انا۔ اچھا، اس میں ایک لفظ ہے جس پہ لوگ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اس کی طرف میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں، اس کا نام میں ترجمہ کروں گا اور اس کے سے میں اتنا آگے نکل جاؤں گا جیسے یہ ورڈ اس آیت میں ہے ہی نہیں۔ یہ میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، کیونکہ ابھی لوگ تیار نہیں ہیں، کیونکہ ڈیفینیشنز پہ ابھی لڑا جا رہا ہے، کچھ باتیں ظہور کے بعد ہی ہوں گی۔ بس اب ہوا کیا کہ آگے بات بڑی، فَنُدِيَ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب موسیٰ نے سنا، ابھی آگے ندا ہی آ رہی ہے، ندا ہی کنٹینیوڈ ہے اگلی آیت میں۔ یہ کون سی آیت ہے؟ 9-14 سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20۔ نُدِيَ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو۔ میں نے کہا تھا نا سکپ کر دوں گا، سکپ کر دیا۔ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار لو، نالین اتار لو۔ فاخلع نعلیک انکا، بے شک تم، بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ یہ ندا آ رہی ہے، ابھی وہی نہیں آئی ہے، ندا ہے یہ، یعنی کہ جوتے اتارو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا، امام نے بتایا کہ نہیں، اولو العزم نبی ہے، ان کو بے شک پتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ اپنے جوتے پہن کے وہاں پہ گئے تھے۔ یہ جو فاخلع نعلیک کہا تھا، اس لیے کہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ اس کی طرف جا رہے تھے، اپنے خاندان کو وہ وہاں بیابان میں چھوڑ کے آئے تھے، پریشان ہو رہے تھے اپنے خاندان کے لیے، تو وہاں سے جواب جو ندا آئی، اس ندا میں یہ کہا گیا، اے موسیٰ اب تم اللہ سے گفتگو کرنے والے ہو، ان تمام خیالات کو نکال دو۔ فاخلع نعلیک، اتار دو اپنے نالین کو۔ فاخلع نعلیک۔ اچھا، ابھی اگلی آیت آ رہی ہے، ابھی بھی ندا ہی چل رہی ہے، اور ندا کمال کی چل رہی ہے۔ انی اخترک، میں نے، بے شک میں نے اخترک، تمہیں چن لیا ہے۔ کس نے چنا ہے؟ جس نے ندا دی ہے۔ کس نے ندا دی ہے؟ اللہ نہیں ہے، اللہ ندا نہیں دیتا۔ بس 3 ہی طریقے قرآن نے بتایا، وہی کے ہیں۔ اس کے مطلب یہ ہے، جس نے کہا یا موسیٰ، کوئی اور ہے۔ اس کے بعد اسی نے کہا کہ اپنے نالین اتار لو۔ اس کے بعد اسی نے کہا کہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ انی اخترک فاستمع، اب غور کرو، لما یوحا، جو وحی آ رہی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اب جو اگلی آیت آئے گی اس میں وحی آئے گی۔ اس سے پہلے کیا تھا؟
اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی موسیٰ سے، کیا وحی نہیں تھی؟ نہیں تھی، وہ ندا تھی. ندیا یا موسیٰ فخلعن علیک انکا بالواد المقدس طویٰ. کوئی ہے اللہ کا ریپریزنٹیٹو. دیکھیے جب آپ بارگاہ میں جاتے ہیں کسی عظیم ہستی کے تو ایسے ڈائریکٹ نہیں چلے جاتے. پہلے آپ کو تیار کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کس کے سامنے جا رہے ہیں. کوئی ہوتا ہے جو آپ کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، جو آپ کو آداب بتا رہا ہوتا ہے. فخلعن علیک انکا بالواد المقدس طویٰ. اے موسیٰ تم بہت بلند ہو. انی اخترکا، میں نے تمہیں چن لیا. فاستمع لما یوحیٰ، تو پھر اب سنو، اب غور کرو کیا وحی آ رہی ہے. اور یہ 14ویں لائن ہے، یہ 14ویں آیت ہے، اس میں اب وحی آتی ہے. اب وہی کیا آ رہی ہے؟ وہی آ رہی ہے اننی انا اللہ. اننی بے شک میں ہی، بے شک میں ہی، انا اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں. اب وحی آئی. یہ وحی جو تھی ندا نہیں تھی، یہ موسیٰ کے قلب میں آئی تھی علیہ السلام. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی اللہ اللہ نہیں ہے. یعنی کہ کوئی تھا جس نے پریپئر کیا، کہا پہلے رکو، تیار ہو، اب غور کرو، دیکھو اب کوئی تم سے وحی کرنے والا ہے، کوئی تم سے گفتگو کرنے والا ہے. اب وحی آئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ کو قائم کرو. سوال میرا بس یہ ہے کہ جب فاعبدنی آ گیا پھر میری ہی عبادت کرو، میں ہی تو اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. جب عبادت ہو گئی تو یہ اقم الصلاۃ لذکری کیا ہے؟ کیا یہ اقم الصلاۃ لذکری عبادت نہیں تھی؟ تو پھر وہ عبادت کیا ہے؟ میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ کو قائم کرو. اگر صلاۃ ہی عبادت تھی، یہ نماز عبادت نہیں ہے کیا؟ یعنی کہ یہ جو عبادت تھی یہ تھی وہ نماز جس کو ہم نماز سمجھتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ کچھ اور ہے. امام کے پاس گئے، پوچھا، تفسیر البرہان امام محمد الباقر الصلاۃ والسلام علیہ، پوچھا کہ یہ اقیم الصلاۃ کیا ہے جو بار بار قرآن میں آیا؟ پڑھنے کا حکم نہیں آیا، قائم کرنے کا حکم آیا. یہ کون سی صلاۃ ہے جو قائم کی جاتی ہے؟ امام نے جواب دیا کہ یہ جو صلاۃ ہے جس کے لیے اللہ بار بار کہہ رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ اس صلاۃ کو قائم کرو، یہ صلاۃ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے. یا علی، یا علی اللہ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو پھر میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرو، میرے علی کی ولایت کو قائم کرو. اے موسیٰ اب میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں. ہر نبی کو حکم تھا کہ اس ولایت کو آگے پہنچانا ہے اپنی امت میں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جیسے ہی اپنی عبادت کا تذکرہ کیا فوراً ساتھ، فوراً ایک ہی آیت میں اگلی آیت کا بھی انتظار نہیں کیا. فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میرے علی کے لیے ولایت کو قائم کرو. بالکل جیسے وہی انداز سورہ یاسین، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کیا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدون الشیطان، کہ شیطان کی عبادت مت کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے دشمن ہے. وان اعبدونی، اب یہ جملہ ان اعبدونی، پھر میری عبادت کرو، میری عبادت کرو. اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ وہاں پہ میری عبادت کرو، علی کی ولایت کو قائم کرو. یہاں پہ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم.
فوراً ہی اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، کہہ دیا ھذا صراط مستقیم، اب میری عبادت اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اب میری عبادت اس کی مرضی سے کرنا، جو علی حکم دیں گے ایسے عبادت کرنا، ابلیس کی عبادت مت کرنا، وہ بھی اپنی مرضی سے اپنی محبت میں گرفتار ہو کے اپنے شوق میں عبادت کرتا رہا تھا، صراط مستقیم سے لیکن دور رہتا تھا۔ اسی لیے تو اس نے کہا جب پکڑا گیا کہ میں تو صراط مستقیم پر ہی بیٹھوں گا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اللہ اکبر۔ بات مکمل نہیں ہوئی، بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ صراط مستقیم، اللہ اکبر۔ شام میں ایک زندان تھا، اس زندان میں ایک بچی دفن ہوئی تھی۔ اس زندان کو روزہ بنا دیا گیا تھا، اس ننھی سی قبر پہ لوگ جا کے سلام جب کرتے ہیں، عجیب جملے ہیں اس بی بی کے سلام کے۔ ایک سوال دل میں اٹھتا تھا اکثر، جس کا جواب اس سلام سے ملا، اور وہ سوال یہ اٹھتا تھا کہ بی بی شہزادی شام تک تو پہنچ گئی تھیں، اتنے ظلم سہنے کے بعد، یعنی کہ جو کربلا سے بچ کے نکل گئے، جو کوفہ سے بچ کے نکل گئے، جو راستے میں اتنے ظلم ہوئے شام تک پہنچ گئے، تو بی بی سکینہ پھر شام میں کیوں رہ گئیں؟ باقی لوگ تو شام سے آ گئے تھے، اور میں سوچتا تھا کہ اب تو شمر کے تازیانے بھی نہیں تھے، اب تو زندان تھا، اب تو تماچے بھی نہیں تھے، تو پھر کیوں بی بی شام میں رہ گئی؟ اس زیارت میں جواب ملا، اور وہ بھی 90 جملے میں جا کے اس زیارت کے۔ السلام علیکی، جب جاتے ہیں نا شام تو یہ بھی زیارت پڑھی جاتی ہے، السلام علیکی ایتھا التقیۃ النقیہ، سلام آپ پر اے تقیہ اور نقیہ بی بی، السلام علیکی ایتھا الفاضلۃ الصغیرہ، سلام آپ پر اے بی بی جس کو کم سنی میں عظیم فضیلت ملی، السلام علیکی یا مظلومۃ الشہیدہ، سلام آپ پر اے بی بی جس کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، السلام علیکی ایتھا البعیدۃ عن الاوطان، سلام آپ پر اے بی بی جن کو اپنے وطن سے دور لے جایا گیا، السلام علیکی ایتھا الاسیرۃ فی البلدان، سلام آپ پر اے بی بی جن کو شہر در شہر زندانوں میں رکھا گیا، السلام علیکی یا ممتحنۃ بامتحان العظیمہ، سلام آپ پر اے بی بی جن نے امتحان عظیم دیا، السلام علیکی یا ممتحنۃ بامتحان، فضیلت نظر آ رہی ہے بی بی سکینہ کی، کوئی سمجھ نہیں سکتا جس کو ائمہ کہیں کہ جب اس 4 سالہ بچی کی ننھی سی قبر پہ جانا تو سلام ایسے مت کرنا، نہیں کہنا اے تقیہ اور نقیہ بی بی سلام، السلام علیکی ایتھا الکریمۃ البہیہ، سلام اے کریم شہزادی، اے کریم شہزادی آپ پر سلام، سلام آپ پر کون؟ ممتحنۃ بامتحان العظیمہ وفداہا، جس نے فدا کر دیا نفسہا، اپنے نفس کو، لابیہا، اپنے بابا پر،
वरीदहा, और अपने बाबा के कटे गर्दन पर अपने आप को फिदा कर दिया सकीना ने। ये वजह थी कि सकीना से अब बाबा की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। अस्सलामु अलैकी मन मातत, सलाम आप पर जिनकी मौत वाक़े हुई, मन मातत मिन शिद्दत शौकी, शिद्दत शौकी उस गम को कहते हैं जिससे जिगर पारा पारा हो जाता है। मिन शिद्दत शौकी फी मोहब्बती सैयद शुहदा, के सैयद शुहदा के लिए जो दिल में मोहब्बत थी उसकी वजह से सकीना के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। मन मातत मिन शिद्दत शौकी फी मोहब्बती सैयद शुहदा व कामत क़यामतु अहले बैती भी मौतिहा, और वो शहजादी जिसकी मौत की वजह से अहले बैत पर कयामत ढा गई। कयामत अहले बैत के लिए जिसकी मौत थी वो ये शहजादी हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, वो दिन थे जब सकीना जिंदान में, वो दिन थे जब सकीना जिंदान में कभी ज़ैनब की गोद में, कभी बीबी रबाब की गोद में, कभी इस भैया सज्जाद से बात कर रही होती थी। एक अजीब रिवायत मिलती है। बीबी सकीना एक दिन अपने भाई सज्जाद से कहती हैं, भैया सज्जाद, आप इमाम वक्त है ना, आप इमाम वक्त है ना, आप तो हर सवाल का जवाब देंगे, क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ? भैया सज्जाद ने कहा, हाँ बहन, जरूर पूछो, पूछो बेटा, क्या बात है। सज्जाद ने बीबी सकीना को अपनी गोद में बिठाया मौला ने, और बीबी सकीना ने अपने भैया की तरफ देख के एक सवाल पूछा, और ये पूछा कि भैया सज्जाद, ये बताइए कि प्यास के दराजात कितने होते हैं? प्यास के दराजात कितने होते हैं? जैसे ही ये सवाल सुना, बीबी ज़ैनब आई सकीना को लेने के लिए, कहा, बेटी ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। भैया सज्जाद ने कहा, नहीं मैं इसको जवाब दूंगा, फूफी अम्मा इसको रहने दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। ऐ सकीना सुनो, प्यास का पहला दर्जा जो होता है ना, ये वो दर्जा होता है जिस पे इंसान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। बीवी सकीना ने जैसे ही ये सुना तो कहा, भैया सज्जाद, हाँ मुझे याद है, जब मेरे भैया कासिम जा रहे थे जंग के लिए तो उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, जिसकी वजह से फिर मलूनों ने उनको शहीद करके उनको जीन से जमीन पे ले आए थे। हाँ भैया, दूसरा दर्जा क्या होता है सकीना? दूसरा दर्जा प्यास का वो होता है कि जब इंसान की जबान इतनी खुश्क हो चुकी होती है कि कांटों की तरह दहन में चुभ रही होती हो, और इंसान का जी चाहता है कि इस जबान को अपने दहन से निकाल के फेंक दे। हाँ भैया सज्जाद, मुझे याद है कि जब मैं खैमे के दर से देख रही थी और मेरे भैया अली अकबर बाबा के पास आए थे और कहा था, बाबा बहुत प्यास लगी है, अगर एक घूंट पानी मिल जाएगा ना मुझे तो मैं जरूर इन सबको फिन्नार कर दूंगा। उस वक्त मेरे बाबा ने कहा था, ए अली अकबर बेटा, पानी तो नहीं है मेरे पास, अपनी जबान को मेरी जबान पे रख दो, शायद तुम्हारी प्यास बुझ जाए। जब मेरे भाई अली अकबर ने बाबा की जबान पे अपनी जबान रखी थी तो फौरन खींच ली थी और कहा था, बाबा आपको तो मुझसे भी ज्यादा प्यास लगी है, आपकी जबान तो बहुत सूखी है बाबा। हाँ सकीना, प्यास का तीसरा दर्जा वो होता है कि जब इंसान बिल्कुल करीब होता है मौत के, और इंसान का मुंह कभी खुलता है, बंद होता है, जबान बाहर आती है, बिल्कुल उस मछली के मानिंद जो दरिया से बाहर तड़प रही होती है अपने आखिरी वक्त में। हाँ भैया सज्जाद हाँ भैया सज्जाद, मुझे याद है जब खैमे से बाबा आ रहे थे अली असगर को लेने, तो उस वक्त अली असगर अपने गहवारे में करवट बदल रहे थे और मैं देख रही थी कि कभी मेरे भाई अली असगर की जबान बाहर आती थी, कभी वापस अंदर जाती थी, और उस वक्त उन्होंने अपने आप को गहवारे से गिरा के बाबा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हाँ सकीना, चौथा दर्जा वो होता है
سکینہ کہ جب انسان کی پیاس اتنی مدت تک رہتی ہے، جب بہت مہینوں تک انسان پیاسا رہتا ہے نا، جب بہت کم پانی مل رہا ہوتا ہے، تو انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جو انسان کا گوشت ہوتا ہے وہ ہڈی جو انسان کا گوشت ہوتا ہے وہ ہڈیوں سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سکینہ نے کچھ کہا نہیں تھا، بس بھیا سجاد کی بات سنی اور نہ جانے کیوں اپنے شانوں کی طرف دیکھنے اپنے شانوں کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ زندان میں سب رونے لگے، سکینہ بھی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی گئی۔ ایک دم سے سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی کیا دیکھتی ہے کہ سامنے بابا ہے لیکن پہچانے نہیں جا رہے۔ بابا کی ریش مبارک علی اصغر کے خون سے تر ہو چکی ہے، 999 زخموں سے ہر طرف خون پھیلا ہوا ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میری شہزادی، اے میری سکینہ، اب میرے حسین کے پاس آ جاؤ، اب حسین سے تم سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ اچانک سکینہ اپنے بابا کی طرف آگے بڑھی، لیکن جب آنکھ کھلی تو سکینہ نے دیکھا بابا نظر نہیں آتے۔ سکینہ نے کہا بابا آپ کہاں ہیں؟ ابھی نظر آئے تھے۔ سکینہ زندان کے اندھیرے میں دیکھتی جاتی ہے، کہیں پہ حسین نظر نہیں آتے۔ زینب نے سکینہ کو گود میں لیا اور سر پہ ہاتھ رکھا، کہا تم خواب دیکھ رہی تھی سکینہ؟ نہیں پھوپھی اماں، ابھی میرے بابا آئے تھے، ابھی بابا نے مجھے بلایا ہے، میرے بابا مجھے بلا رہے ہیں۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ جب چیخو پکار بلند ہوئی، گریا بلند ہوا، ملعون کی نیند جب خراب ہوئی، کہا اٹھ کے اپنے غلام سے یہ کیا شور ہو رہا ہے؟ وہ جو شہزادی ہے نا چھوٹی سی زندان میں اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ ملعون نے کہا جاؤ جا کے میرا سر دے دو۔ ایک روایت میں ملتا ہے غلام گیا سر لینے کے لیے، کیا دیکھتا ہے کہ سر نیزے پہ نہیں، حسین پہلے سے ہی تیار اپنے سکینہ کے لیے۔ وہ کہتا ہے میں نے سر نہیں چھوا، سر آگے آگے جاتا تھا، میں پیچھے پیچھے آتا تھا، زندان تک سر پہنچا۔ سجاد نے آغوش میں لیا، پھوپھی زینب کو دیا۔ پھوپھی زینب نے کہا سکینہ بابا آ گئے ہیں۔ اب جو سکینہ نے بابا کے کٹے سر کو پکڑا، اب جب بوسے لیے گلے کے، کہا بابا یہ آپ کی وریدہ، یہ آپ کی گردن کس نے کاٹی؟ بابا یہ آپ کا حال کس نے کیا؟ بابا آپ کے بعد مجھے ذرا بھی نہ چین دیا، مجھے سونے نہیں دیا بابا پانی نہیں دیتے تھے بابا، جب بھی میں آپ کو یاد کر کے آپ کو پکارتی تھی بس شمر کے تازیانے ملتے تھے۔ اب بابا کہتے کہتے جو بچی خاموش ہوئی، زندان میں سب خاموش ہو گئے، ماں کی آواز آئی سب خاموش ہو جاؤ، شاید میری سکینہ سو گئی ہے، بہت دنوں سے سوئی نہیں تھی۔ ارے بابا کا سر جو ملا، سجاد نے جا کے جو سکینہ کو گود میں لیا، کہا انا للہ و انا الیہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ ماتم حسین۔